Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 7 مہینوں سے ماہ فروری کے پہلے ہفتے سے ہم لوگ مسلسل اصلاحی موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. ہر ہفتے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اصلاحی مضمون کا انتخاب کیا جائے جس کا ہماری 24 گھنٹے کی عملی زندگی سے تعلق ہے، تاکہ ہماری یہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرے. چنانچہ اس سلسلے کے بہت سے مضامین اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ابھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اصلاحی مضامین کا باقی ہے، جس پر انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کریں گے اور ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ہم روزانہ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کو اور سورہ فاتحہ کی آیتوں میں اللہ رب العزت کے جو پیغامات ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے معانی سے، اس کے مفاہیم سے، اس کے مضامین سے ہم لطف اندوز ہوں اور ہماری تلاوت اور ہماری عبادت کا حسن دوبالا ہو جائے. لہذا ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے مضامین کو آج سے شروع کرتے ہیں. ایک ایک آیت انشاءاللہ ہر ہفتے ہم اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ فاتحہ اس کے بہت سے نام ہیں. عام طور پر ہم لوگ سورہ فاتحہ کہتے ہیں،
ورنہ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، ایک نام ام الکتاب ہے، ایک نام ام القرآن ہے، ایک نام السبع المثانی ہے، ایک نام سورۃ الحمد ہے، اور بھی اس کے علاوہ متعدد نام ہیں اس سورت کے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں 25 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ بہرکیف اس مبارک سورت کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بظاہر بہت مختصر ہے، مضامین کا ایک سمندر ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے اور اس دعوے کی دلیل کو بھی بیان کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین۔ تمام تعریفوں کے مستحق اللہ ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، تمام جہانوں کے خالق، تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے رازق اور تمام جہانوں کے متصرف، یعنی تمام جہانوں کے انتظام کو چلانے والے اللہ رب العزت ہیں۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کے معنی آتے ہیں جہان۔ عالم انسان، انسانوں کا جہان، عالم جنات، جنات کا جہان، عالم حیوان، جانوروں کا جہان، عالم جبال، پہاڑوں کا جہان، عالم بحار، سمندروں کا جہان، عالم شمس، عالم قمر، عالم کواکب، ستاروں کا جہان، بے شمار جہان اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ کچھ کو تو ہم جانتے ہیں اور بہت سے جہان ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں۔ بہرحال وہ تمام جہان، چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سب کے جو خالق ہیں وہ اللہ تعالی ہیں۔ تو تمام جہانوں کا پیدا کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی تمام تعریفوں کے مستحق ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر جتنی اچھی خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے خوشنما مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جو خوبی ہے اور خوبصورتی ہے، اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ تعریف ان چیزوں کی نہیں ہے بلکہ ان کے بنانے والے کی ہے۔ دنیا میں ہم کسی بھی خوبصورت چیز کی اگر تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کو چائے پیش کی گئی اور آپ نے چائے کی جیسے ہی پہلی چسکی لی آپ کو مزہ آ گیا، اتنی اعلیٰ قسم کی عمدہ چائے ایک زمانے سے آپ نے نہیں پی، اب آپ اس چائے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس چائے کی تعریف کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ چائے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ چائے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس چائے کی عمدگی میں جو کمال ہے وہ بنانے والے کا ہے، اس چائے کا کمال نہیں ہے،
کیونکہ یہ چائے جو ہے یہ تو پتی، پانی، دودھ اور چینی کا مجموعہ ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی اور کو دے دی جائے کہ تم چائے بنا کے لاؤ، پتہ نہیں کیسی چائے بنا کے لائے گا۔ معلوم ہوا کہ سارا کمال جو ہے وہ بنانے والے کا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بلڈنگ دیکھی، بہت خوبصورت عمارت دیکھی، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ اس بلڈنگ کی نہیں بلکہ اس بلڈنگ کو بنانے والے جو معمار ہیں، کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس مٹیریل سے یہ بلڈنگ بنی ہے، اگر کسی اور کو یہ مٹیریل دے دیا جائے کہ تم بلڈنگ بناؤ تو وہ پتہ نہیں کیسی بلڈنگ بنائے۔ تو اصل جو تعریف ہوتی ہے وہ بنانے والے کی ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجیے، تعریف بعض مرتبہ تو چیزوں کی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ تعریف کاموں کی ہوتی ہے۔ بہت سی خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں صبح سے لے کے شام تک، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ تو چیزیں ہیں۔ اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، بہت سے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تعریف کی جاتی ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، حسن سلوک کرنا، تعلیم میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنا، دنیا میں بہت سے اچھے کام ہیں، ان اچھے کاموں کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح تمام چیزوں کے خالق اللہ تعالی ہیں، اسی طرح تمام جو بندوں کے افعال ہیں، بندوں کے جو کام ہیں، مثلا ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا، جتنے بھی صبح سے لے کے شام تک بندے، بلکہ بندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کوئی بھی کام کرتی ہے تو ان تمام افعال کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کاموں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جو کام تم کرتے ہو۔ افعال عباد کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ مسلمانوں کا اجماعی متفقہ فیصلہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، خلق افعال العباد۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفوں کے جو حقیقی مستحق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور تعریفیں جو کی جاتی ہیں وہ چیزوں کی جاتی ہے اور کاموں کی جاتی ہے۔ فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے اور فلاں انسان نے بڑا اونچا کارنامہ انجام دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح چیزوں کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اسی طرح بندوں کے افعال کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور جب کسی کام کی اور کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو در حقیقت وہ اس کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفوں کے مستحق اللہ ہیں، اور رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ یا تو چیزوں کی ہوتی ہے یا کاموں کی ہوتی ہے، اور چیزوں کے بنانے والے اور ان افعال اور کارناموں کے بنانے والے وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ لہذا در حقیقت جب ہم کسی کے کارنامے کی یا کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، وہ در حقیقت تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے کی۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، پہلے تو اس اشکال کو توجہ سے سنیے، اس کے بعد اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
اشکال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے کام تو ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ قابل تعریف نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ مثلا دنیا میں قتل ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، حق تلفیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے ایسے کام ہیں جو نہ صرف یہ کہ قابل تعریف نہیں ہے بلکہ یہ قابل مذمت ہیں۔ ان کاموں کے اندر خیر کا پہلو نہیں ہے بلکہ شر کا پہلو ہے۔ تو اب یہ بھی بندوں کے افعال ہیں، تو یہ اللہ کی تعریف کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تمام تعریفوں کے مستحق ہے، اس کی دلیل یہ افعال کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو قابل مذمت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ بہت سے کام جن کے اندر بظاہر ہمیں شر نظر آتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر خیر کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ہمیں شر نظر آتا ہے مگر در حقیقت اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں جو عقل دی ہے وہ بہت تھوڑی سی دی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں جو عقل دی ہے تھوڑی سی دی، علم دیا تھوڑا سا دیا، سمجھ دی تھوڑی سی دی، سوچنے کا جو ہمارا دائرہ ہے وہ بھی بہت چھوٹا سا ہے۔ لہذا ہماری سوچ، ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری سمجھ اتنی چھوٹی ہے کہ ہمیں اللہ کی وہ حکمتیں اور وہ مصلحتیں نظر نہیں آتی۔ ہم ظاہری جو اس کے اندر شر نظر آ رہا ہے ہم اس کی وجہ سے اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے جو خیر چھپا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں اور مصلحتیں جو پنہا ہیں، اگر ہمیں ان کا علم ہو جائے تو ہم کسی بھی اللہ کے حکم کو اور اللہ کے حکم سے ہونے والے کسی بھی فعل کو قابل مذمت نہ قرار دیں۔ ہماری مثال تو ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ناسمجھ ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں پھوڑا نکل گیا اور وہ اتنا سنگین شکل اختیار کر گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ آگے زخم بڑھے گا اور شاید اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے۔ چنانچہ اب ڈاکٹر کی خدمات لی گئی، وہ ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے۔ اب بظاہر تو وہ بچے کو ظلم کر رہا ہے، چاقو سے، چھری سے اس کے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے اور اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بچہ اس ڈاکٹر کو ظالم سمجھ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، اس کے اوپر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ظلم نہیں ہے، حقیقت میں یہ شر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بچے کے جو ماں باپ ہیں وہ اس ڈاکٹر کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ ہزاروں اور لاکھوں روپے اس کو فیس دیتے ہیں، لیکن بچہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کو شر سمجھ رہا ہے۔ تو یہی ہماری عقل کا حال ہے کہ بہت سی ایسی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ظاہری طور پر اس کو شر سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں اس کے اندر خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کسی نے آپ پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، تو رنج کا ہونا، غم کا ہونا، صدمے کا ہونا یہ فطری ہے۔ لیکن ایک ایمان والا جب ان مصیبتوں پہ رنجیدہ، غمگین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے تو پھر فوراً وہ اپنے کو قابو میں کرتا ہے
اور اپنے کو اس رنج اور غم سے نکلنے اس رنج و غم کی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی خیر ہوگی۔ یہ جو ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، اس کو زیادہ دل و دماغ پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اس میں اللہ کی کوئی خیر ہوگی۔ جب وہ یہ سوچتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر اپنے کو راضی کر لیتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ میں آپ کو 2 واقعات بیان کرتا ہوں جس سے اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک واقعہ ہے جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا موذی جانور دیکھا، بچھو دیکھا جو تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کائنات میں جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں اور جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں، کوئی بھی بے مقصد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کوئی بھی چیز نکمی یعنی بیکار نہیں ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق کسی نہ کسی مقصد اور مصلحت کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس خطرناک اور موذی اور زہریلے بچھو کو جب انہوں نے تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، جس کے وجود میں بظاہر شر ہی شر ہے، خیر کا کوئی امکان نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ آج میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ بچھو تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک کچھوا آیا اور وہ دریا کے کنارے آ کر اس کے کنارے سے لگ گیا، اور یہ بچھو کود کے اس کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور وہ کچھوا بچھو کو لے کے تیرنے لگا۔ تو ان بزرگ نے کہا، اوہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹیکسی کا انتظام کر دیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کشتی تھی، انہوں نے وہ کشتی پکڑی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ اس کچھوے نے دریا کے دوسرے کنارے پہ اس کو پہنچا دیا۔ وہاں جا کے وہ کنارے سے لگ گیا اور یہ بچھو کود کر زمین پر چلا گیا، اور پھر تیزی سے آگے جانے لگا، یہ بھی پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس پہنچے جس کے سائے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر سو رہا ہے گہری میں، اور یہ بچھو اسی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے تو ان کو یہ خیال آیا کہ یہ بچھو ان کو کاٹ لے گا، اس مسافر کو، لہذا میں اس کو مار دوں، لیکن پھر سوچا نہیں، مجھے آج دیکھنا ہے کہ یہ بچھو کرتا کیا ہے۔ جب قریب پہنچے تو انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ جو مسافر بے خبر سو رہا ہے، اس کے اوپر ایک سانپ بالکل اس کو ڈسنے والا ہے۔ سانپ ڈسنے سے پہلے جو پوزیشن لیتا ہے، اس نے وہ پوزیشن لے رکھی ہے اس کو ڈسنے کے لیے، اور یہ بچھو تیزی سے گیا اور سانپ کے اوپر کودا اور اتنی زور سے ڈنک مارا اس سانپ کے کہ سانپ جو ہے وہ تل ملا کے دوسری طرف جا کے گرا، یا تو وہ پھر مر گیا یا وہ سانپ پھر بھاگ گیا۔ بہرکیف اس آدمی کی جان بچ گئی، اور یہ آدمی سو رہا ہے بے خبر۔ تھوڑی دیر میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بچھو کو دیکھا۔ اب ظاہر ہے بچھو جب کوئی دیکھتا ہے تو صرف شر ہی ذہن میں آتا ہے،
کہ اتنا بڑا زہریلا بچھو قریب میں ہے، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اس بچھو کو مارنے کے لیے۔ تو یہ بزرگ جو ہے آگے بڑھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جس کو تم شر سمجھ رہے ہو اور قتل کرنے جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کو پورا واقعہ بتایا۔ اسی طرح ایک واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، سورہ کہف کے اندر، اور تفصیل کے ساتھ قرآن نے کئی صفحات میں اس واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے کی بہت سی جزئیات اور بہت سی تفصیلات امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں۔ مقصد ان کا اظہار بڑائی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور پیغمبر ہوں، اور جو علم اللہ اپنے نبی کو دیتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیتے، تو اپنے سے زیادہ علم والا انہیں کوئی نظر نہیں آیا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میں جو ہے پسند نہیں آئی۔ اسی میں کو عربی میں کہتے ہیں انا، اور جس کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں انائیت۔ یہ انائیت جو ہے صفت ذمیمہ، یہ انا سے بنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی بھی تربیت فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم سے بڑا عالم بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تمہیں اگر نہیں معلوم تھا تو یہ کہتے واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میں ان عالم سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نے ان کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ علم میں حاصل کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان عالم کا نام حضرت خضر علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عالم کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، وہاں پر وہ صاحب تمہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مجمع البحرین کیسے جاؤں گا، مجھے تو راستے نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، سمندر کے کنارے کنارے سفر کرو، اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، ایک مردہ مچھلی لے لو، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ اور جہاں سفر کے دوران وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، سمجھ جاؤ کہ یہی مقام مجمع البحرین ہے، وہاں تم ان کو تلاش کرو گے، وہ تمہیں آسانی سے مل جائیں گے۔ اب یہ علامت تو بتا دی مجمع البحرین کی، لیکن کتنا دور ہے یہ نہیں بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، جس کا نام روایتوں میں آتا ہے یوشع بن نون، کہ میں نے سفر کی ٹھان لی ہے، اور جب تک میں مجمع البحرین نہیں پہنچ جاؤں گا، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لوں گا، میں سفر کرتا رہوں گا، چاہے مجھے سالہ سال سفر کرنا پڑ جائے۔
چنانچہ سفر شروع ہوا۔ اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، چلتے رہتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، نیند کے تقاضے کو پورا کرتے تھے اور پھر تازہ دم ہو کے پھر آگے سفر شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح سفر جاری تھا، یہاں تک کہ ایک مقام آیا جہاں ایک پتھر تھا، وہاں ان حضرات نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا اور پھر اسی پتھر پر سر رکھ کے موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو ان کے خادم یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ زنبیل میں سے، آج کی زبان میں اگر ہم کہیں ناشتے دار ٹفن میں سے نکل کر عجیب و غریب طریقے سے سمندر کے اندر چلی گئی۔ سمندر میں خود بخود اللہ کے حکم سے ایک سرنگ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو روکا اور سرنگ بنی اور اس کے اندر وہ مچھلی چلی گئی۔ اور یہ مچھلی کیسی تھی؟ بھنی ہوئی، مردہ تھی، اور بلکہ بھنی ہوئی تھی۔ اور بعض مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ اسی میں سے یہ دونوں کچھ کھاتے بھی تھے، آدھی کے قریب اس مچھلی کو کھا بھی چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ مچھلی جو ہے تر و تازہ ہوئی اور زندہ ہوئی اور عجیب و غریب طریقے سے سمندر کے اندر چلی گئی۔ یوشع بن نون نے یہ سوچا کہ جب ابھی موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جب یہ اٹھ جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو یوشع بن نون ان کو بتانا بھول گئے، اور حسب معمول اٹھنے کے بعد انہوں نے آگے اپنا سفر شروع کر دیا، اور ایک دن اور ایک رات چلتے رہے۔ جب بالکل تھک کے چور ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کہا آتینا غداءنا، لاؤ کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یہ جو ہم نے آخری سفر کیا ہے، آخری پڑاؤ سے ہم نے یہاں تک کا سفر کیا ہے، اس سفر میں تو ہم تھک کے چور ہو گئے۔ اب جب یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے تو یوشع بن نون کو یاد آیا، اوہو، قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ جہاں اس سے پہلے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا ایک پتھر کے پاس، وہاں پر مچھلی ہمارے سامان میں سے نکل کر عجیب و غریب طریقے سے سمندر کے اندر چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اور میں کیسے بھولتا؟ یہ تو بہت اہم بات تھی۔ وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اوہو ذالک ما کننا نبغی، ارے وہی تو ہماری منزل مقصود تھی، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ وہی تو مقام مجمع البحرین تھے، وہیں پر ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ اپنے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے واپس اس مقام پر آئے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ علم میں بھی حاصل کر سکوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ تمہاری دال نہیں گلے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا امام ہوتا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا وہ تکوینی علم تھا، تکوینیات کا علم تھا۔ وہ ہر کام کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، جو عام انسانوں اور بندوں کو معلوم نہیں ہوتی، وہ علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو
تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور کیسے صبر کرو گے ان باتوں پر جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی بات مانوں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیے تاکہ اللہ کا یہ علم میں حاصل کر سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم جب تک کسی کام کے بارے میں، میرے کسی فعل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے جب تک اس کی وجہ از خود میں تمہیں نہ بتا دوں۔ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا، ٹھیک ہے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، جب آپ ہی کو بتانا ہوگا تو آپ بتائیے گا۔ وہاں سے چلے، اب ان کو سمندر پار کرنا تھا، تو جب ساحل پہ پہنچے تو وہاں ایک کشتی تھی، کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بہت ہی سعادت مندی کے ساتھ اپنی خدمات پیش کی کہ ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی اجرت لینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن جب آگے کشتی چلی، تھوڑی بہت آگے چلنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک کدال اور ایک کلہاڑی لی اور سمندر کی طرف اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، توڑ کے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، وہ تو شریعت کے امام تھے، کہ جن لوگوں نے احسان کیا آپ ان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ فرمایا لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا، اس طرح تو بیچارے یہ کشتی والے جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے یہ ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کیا نہیں کہا تھا تم سے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کو اپنا وعدہ یاد آیا، تو انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہ مجھ سے جو یہ غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، آپ اس پر میری پکڑ نہ کیجئے، کوئی ایکشن نہیں لیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ایک بستی آئی جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی میں ایک چھوٹا بچہ تھا خوبصورت سا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، زمین پہ لٹایا اور اس کو ذبح کر دیا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ منظر جو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے برداشت نہیں ہوا، کہا لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے کیا کیا، ایک معصوم کی جان لے لی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے اور بار بار اشکال کرو گے اور سوال کرو گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرا ان کا ساتھ بہت مشکل ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ٹھیک ہے آئندہ اگر میں سوال کروں تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ کو پھر الگ کر دیں۔ چنانچہ آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، ان دونوں کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہماری مہمان نوازی کرو، کچھ کھلا دو ہمیں۔ بستی والے جو تھے وہ بد مزاج تھے، بد اخلاق تھے، غیر مہذب تھے، انہوں نے کچھ بھی کھلانے پلانے سے انکار کر دیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک عمارت ہے، ایک مکان ہے، اس کی دیوار گرنے والی ہے بالکل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کے صحیح کر دیا، اس کی مرمت کر دی اور اس دیوار کو گرنے سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو اتخذت علیہ اجرا، یہ آپ نے کیا کیا، یہ لوگ جو ہمیں کھلانے پلانے سے انکار کر رہے تھے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے ان سے، اس کے بدلے میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب وقت آ گیا ہے ہم دونوں کے الگ ہونے کا،
کیونکہ تم نے 3 مرتبہ اپنے وعدے کو توڑا ہے، لہذا اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ پھر فرمایا کہ اب میرے جن کاموں پہ تمہیں اشکال ہوا ہے ان اشکالات کے جوابات سنو۔ فرمایا کہ وہ جو میں نے کشتی کی لکڑی توڑی تھی وہ در حقیقت کشتی کچھ مساکین کی تھی، چند مسکین لوگوں کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 10 بھائی تھے جن میں سے 5 معذور تھے، اور یہ 5 جو ہے اس کشتی کے ذریعے کماتے تھے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے بیچارے۔ اور جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے جو ہر صحیح سالم کشتی کے اوپر ظلماً قبضہ کر لیتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا عیب کر دیا جس کو بعد میں وہ ٹھیک بھی کر سکتے تھے، تاکہ بادشاہ اس عیب کو دیکھ کر ان کی کشتی نہ لے اور ان بیچاروں کا جو روزگار ہے وہ چلتا رہے۔ تو بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ ظلم کیا ہے، حقیقت میں ظلم نہیں، میں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، ان کی کشتی کو بچایا ہے۔ پھر جب میں نے اس بچے کو قتل کیا تو یہ بچہ ایسا ہے کہ جن کے ماں باپ ایمان والے اور نیک ہیں، لیکن یہ بچہ جو اس وقت تو بچہ ہے، لیکن اگر یہ بڑا ہوگا تو یہ سرکشی کرے گا اور کفر کرے گا، اور ممکن ہے کہ اس کے کفر کی وجہ سے ان کے ماں باپ بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا میں نے اس بچے کو ابھی مار کر اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کے ماں باپ کے ایمان کو بھی بچا لیا۔ اور پھر تیسرا جو واقعہ پیش آیا تو فرمایا کہ جس بستی والوں نے ہمیں کھلانے پلانے سے معذرت کی تھی، انکار کیا تھا، وہاں جو یہ دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کی تہ میں 2 یتیم بچوں کا مال تھا، خزانہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سونا اور چاندی تھا۔ اگر اب یہ دیوار گر جاتی تو یہ سارے بستی والے ان یتیم بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتے اور وہ بچے محروم رہ جاتے۔ میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو بڑے ہو کر اپنا مال نکال کر اس سے اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ اور فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا سبب ہے۔ جو چیزیں اچھی نظر آتی ہیں وہ تو اچھی ہے ہی، قابل تعریف ہے، اور ان تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے، لہذا جب ان کی تعریف ہوئی در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ جو بظاہر ہمیں برائیاں نظر آ رہی ہیں، شر نظر آ رہا ہے، ان کے یہ بھی قابل تعریف ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ بھی سبب ہے اللہ کی تعریف کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر ہماری اپنی محدود علم کے اعتبار سے ہمیں شر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ بندوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آزماتے ہیں مصیبت میں ڈال کر، کبھی ہم خوف کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، کبھی جوع اور بھوک پیدا کرتے ہیں، کبھی جان اور مال کا نقصان کرتے ہیں، کبھی پیداوار کے اندر کمی کرتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے بندوں پر مصیبتیں لا کر ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ اب جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اللہ نے جو بھی کیا ہے، چاہے ہمیں بظاہر ایک مصیبت نظر آئے، اس میں اللہ کی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور نہ جانے کتنے خیر کے پہلو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔
تو جو اللہ کے بندے اس پہ صبر کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر ان کے بارے میں حکم ہوا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کون؟ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بجائے جزا فضا کرنے کے، رونے دھونے کے، ہنگامہ کرنے کے، چیخ و پکار کرنے کے، رنج کو اور غم کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو آنے والی مصیبتوں پہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرتے ہیں، ان کو جو ہے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین کا خلاصہ ہے کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفوں کے مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اب اگر تمام جہانوں میں کسی چیز کی اور کسی کام کی تعریف ہوتی ہے تو چونکہ اس کے خالق اللہ ہے، لہذا ان تمام تعریفوں کے مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی آیات اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔